بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تمام کتابوں کا مطالعہ جو ہے ضروری نہیں ہوتا ہے، بعض ہوتی ہیں جو آپ کا صرف وقت ضائع کرتی ہیں۔ مطالعہ صرف ان کتابوں کا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی گزارنے کے کوئی سبق مل سکے، جس پر آپ خود عمل کر سکیں یا لوگوں کی اس پہ توجہ دلا سکیں۔ یہ ہوتا ہے کماؤ مطالعہ۔ اس سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے آپ بیتیاں، یادداشتیں یا ایسی بھی زندگی کے تجربات جو ہمیں درسی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں لیکن ان سوانحوں میں مل جاتے ہیں۔ ایک میری پسندیدہ کتاب بلبل نواب کی۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یادداشتیں ہیں جناب موسیٰ رضا صاحب کی، جو ہندوستان کے اندر ایک سول سروس ایڈمنسٹریٹر تھے یہ، اور انہوں نے ہندوستان میں بڑا کڑا وقت دکھا ہے۔ اس میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو شاید اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں فیصلہ سازی کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ انہوں نے اپنے یادداشتیں لکھی تھی نواب اینڈ دی نائٹنگیل کی، اور جس کا بہت خوبصورت اردو ترجمہ کیا ہے جناب شاہ ولی فاروقی صاحب نے، جس کا نام ہے بلبل نواب کی۔ اور اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے متن سے آگے نکل گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک خاص متن کے اوپر آؤں، مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ قوتیں ہیں جو امن و امان کو برباد کرنا چاہتی ہیں ہر لحاظ سے ہنگامہ آرائی کے ذریعے، اور دوسری طرف ہماری ریاست ہے جو ڈنڈے کے جواب ڈنڈے سے دیتی ہے۔ موسیٰ رضا صاحب نے ایسے کئی واقعات لکھے ہیں جہاں بیوروکریسی نے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے نہیں دیا بلکہ اپنے عقل سے دیا اور سارے مسئلے کو حل کر لیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں وہ ایک واقعہ آپ کو خاص سناؤں جو مجھے بہت پسند ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں فضلی سنز والوں کو بڑا مشکور ہوں کہ شاہ ملک فاروقی صاحب کی دو کتابیں، جس میں ایک بلبل نواب کی اور دوسرا ان کا خاکوں کا بہت ہی عمدہ مجموعہ ہے بیدار دل لوگ، اس کی مجموعی قیمت بنتی ہے 1600 روپے۔ لیکن ذکر کتاب کے کہنے کے اوپر انہوں نے کچھ محدود عرصے کے لیے کچھ محدود تعداد میں ان دونوں کتابوں کا سیٹ بجائے 1600 روپے کے صرف 700 روپے میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس میں ذرا آپ جلدی کیجیے گا، ڈاک خرچ الگ سے ہوگا، یا اگر بچانا ہو تو آپ ان کی دکان سے آ کے لے لیں۔ لیکن یہ موقع بار بار ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ جب بھی نئے ایڈیشن چھپتے ہیں وہ ہمیشہ پرانے سے بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں آتا ہوں براہ راست اس ایک واقعے کے اوپر جہاں پہ جب ان کی گجرات میں پوسٹنگ تھی اور وہ علاقہ فرقہ وارانہ فساد سے بہت زیادہ متاثر تھا گجرات کا، احمد آباد کے اندر ایک مندر کے چند شیشے ٹوٹے تھے تو معلوم ہوا کہ 2000 لوگ اس میں مر گئے جان سے، اتنے بڑے بلبے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ان کو معلوم یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا قصبہ جو ان کے اس میں آتا تھا دائرہ اختیار میں، جس کا نام تھا گنڈیوی، اور گنڈیوی میں یہ واقعہ یہ ہو گیا کہ اتفاق سے ایک وہاں پہ ہندوؤں کی بہت بڑی اکثریت تھی، ہندوؤں کے اس علاقے میں کسی نے ایک مندر کے باہر ہنومان کے بت کا سر توڑ دیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا اس علاقے کے لیے کہ جس سے بے پناہ مسائل کھڑے ہو گئے تھے، اور وہاں پہ مسلمان سارے چھپ گئے تھے اپنے گھروں کے اندر اور ہندو انتقام کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کو اطلاع یہ ملی کہ اب پانی سر سے اوپر ہو جائے اس سے پہلے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام ہندو اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے ہنومان جی کا انتقام لینے کے لیے۔ موسیٰ رضا صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ساتھ میں کوئی لمبی چوڑی پولیس گارڈ نہیں لی بلکہ صرف اپنے پرائیویٹ سیکرٹری دینو بھائی کو لیا اور 2 سپاہی رکھے ساتھ میں، اور جیپ میں لے کے سیدھے اس علاقے میں پہنچ گئے۔ اس سے سمجھایا بھی کہ جناب حالات بڑے خراب ہیں اور آپ ایک مسلمان آفیسر ہیں اور وہ ہندوؤں کا علاقہ ہے، اشتعال ہے اور بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں وہ اس لیے گئے تھے کہ وہاں ایک ان کے جاننے والے ایک ہندو دوست تھے جن کا نام تھا رنگل داس بھائی۔ یہ تنہا رنگل داس بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا آئیے میں آپ کو اس کتاب سے سناتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ رنگل داس بھائی اپنی چارپائی کے اوپر ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھے تھے۔ وہ دھوتی والا عام سا لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے لیے کھڑے ہونا بہت مشکل تھا، تاہم میری رد و قضا کے باوجود انہوں نے کھڑے ہونے کی پوری کوشش کی۔ کچھ دیر تک ان کی صحت کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد میں نے انہیں قصبے کے صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ میں کیوں ان کے پاس آیا ہوں۔ ہاں، انہوں نے کوئی توقف سے کہا، میں بھی صبح سے خبریں سن رہا ہوں، صورتحال بہت سنگین ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ بری خبر تھی کیونکہ جتن ٹھاکر شہری دفاع میں بڑا سرگرم تھا اور سنک مقامی پاسبان تحریک میں، اور اجے کھیلوں کی مقامی انجمن کا سیکرٹری تھا۔ وہ لوگ مجھ سے اکثر ملتے رہتے تھے اور میں انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اچھے نوجوان تھے جن سے مستقبل میں بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ میں ان کے کاموں میں وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ اب اگر یہ لوگ بھی اس فرقہ وارانہ تحریک میں شامل ہو گئے تو پھر امکانات
تاریک نظر آ رہے تھے۔ رنگل داس بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں علاقے کے کچھ معمر اور معزز لوگوں مثلاً میونسپل کمیٹی کے اراکین، ڈاکٹر اور کچھ ایسے لوگوں کو اکٹھا کروں جنہوں نے اس معاملے میں ملوث ہونا پسند نہیں کیا ہے اور گھر میں بیٹھ جانے کو ترجیح دی ہے۔ دراصل ایسے بااثر لوگوں کی خاموشی ہی کی وجہ سے ہنگامہ پرور لوگوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ رنگل داس بھائی نے مجھے ایک پرانی مسل یاد دلائی کہ وہ جو مسئلے کے حل میں شریک نہیں ہوتا ہے وہ خود مسئلے کا شریک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب پہلا کام تو یہ تھا کہ کچھ بااثر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ مجھے شبہ تھا کہ خود رنگل داس بھائی ہمارے ساتھ جا سکیں گے یا نہیں۔ ان کی صحت کے پیش نظر میں ان سے درخواست کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن جب میں نے ایک دفعہ اشارتاً یہ درخواست کر دی تو رنگل داس بھائی مسئلے کا حصہ بنے رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ چلنے کے لیے فوری تیار ہو گئے۔ ہم لوگوں نے نیچے اترنے میں ان کی مدد کی۔ ان کے ساتھ ہم لوگ ایک اور کے گھروں پر گئے۔ رنگل داس بھائی نے جن اہم لوگوں کے نام لیے تھے انہیں ہم صحیح معنوں میں گھسیٹ کر باہر لائے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس وقت تک چوک پر ایک بہت بڑا مجمع لگ چکا ہے۔ رنگل داس بھائی اور 10 دوسرے افراد کے ہمراہ میں نے چوک پر جانے کا فیصلہ کیا اور میری کوشش یہ تھی کہ قبل اس کے کہ مجمع اپنے مقصد کو حاصل کر لے میں اسے تتر بتر کر دوں۔ جب ہم 10 لوگوں کا گروہ چوک پر پہنچا تو مجمع سے آوازیں آنے لگی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب آ گئے ہیں، لیکن یہ آواز استقبال کرنے والی نہیں تھی۔ مجمع کی خصومت تو ان نعروں ظاہر ہو رہی تھی جو ہماری آمد پر بلند کیے گئے تھے۔ ایک مکان کے سامنے وقتی طور پر بنائے گئے پلیٹ فارم پر 3 افراد ایک دستی مائکروفون کے ذریعے مجمع سے خطاب کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جتن ٹھاکر تھا۔ میں نے یہ رائے دی کہ ہم میں سے کچھ لوگ اب مجمع میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں مجمع کے لوگ جانتے تھے۔ پلیٹ فارم کی سیڑھی کے قریب پہنچ کر میں نے جتن ٹھاکر کو مخاطب کر کہا، جتن بھائی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم لوگ اس مسئلے کا مناسب حل ڈھونڈ لیں گے۔ کیا میں بھی اوپر آ جاؤں؟ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جتن قدر پریشان تھا وہ مجھے جانتا تھا اور ان رشتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو ہم دونوں کے درمیان تھے۔ قدر تذبذب کے بعد لیکن بغیر کسی ناراض مندی کے اس نے کہا، ہاں جناب آئیے، ضرور آئیے۔ اتنی سی دعوت کافی تھی۔ رنگل داس بھائی اس وقت میرے ساتھ تھے جنہیں میرا پی اے دینو بھائی سہارا لیے ہوئے تھا، لہٰذا میں نے مہذب انداز میں رنگل بھائی سے درخواست کی کہ پہلے وہ اوپر جائیں اور پھر ان کے پیچھے میں گیا۔ مجھے محسوس یہ ہوا کہ دینو بھائی کو اندیشے لاحق تھے۔ اسے خطرہ یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پر اگر کسی نے ایک پتھر بھی پھینک دیا تو سارا شہر ٹوٹ جائے گا اور پھر جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ کلکٹر صاحب آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کسی نے مجمع سے چیخ کر پوچھا۔ ایک دوسرے شخص نے چلا کر کہا، ہمارے مندر کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہمارے دیوتا کی بے عزتی کی گئی ہے، لیکن مجرم آزاد پھر رہے ہیں، کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ ایک تیسرے شخص نے چلا کر کہا، پولیس مرد آباد! کیا آپ لوگ مہربانی کر کے میری بات سنیں گے؟ میں نے جتن کے ہاتھ سے مائکروفون لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھنبھناہٹ ہوئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ معمر لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر مجمع کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے مائکروفون میں کہا کہ میں شری رنگل داس بھائی سے درخواست کر رہا ہوں کہ پہلے وہ چند الفاظ کہیں۔ آپ سب لوگ ان سے اور ملک اور قصبے کے لیے ان کی خدمات سے بخوبی واقف ہیں، برائے کرم ان کی باتوں کو غور سے سنیے۔ یہ کہہ کر میں نے مائکروفون رنگل داس بھائی کو دیکھ کر ان سے خطاب کرنے کے لیے کہا۔ رنگل داس بھائی نے چند الفاظ میں مجمع کو گنڈیوی میں محبت اور امن کی روایتیں یاد دلائیں، ان تعمیری سرگرمیوں کا ذکر کیا جس سے اس قصبے کی شہرت تھی۔ مہاتما گاندھی کی تعلیمات یاد دلانے کے بعد ان لوگوں سے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے بعد مائک میں نے لے لیا، بڑے خلوص کے ساتھ اس سانحے پر افسوس کا اظہار کیا جو صبح پیش آیا تھا۔ اس سے وہاں کے لوگوں کے جذبات کو جو تکلیف پہنچی تھی اس کا میں نے اعتراف بھی کیا۔ تاہم میں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بزدلانہ کام کس نے کیا ہے۔ قصبے کی پولیس کو تفتیش کرنے کے لیے کافی موقع نہیں دیا گیا تاکہ وہ مجرم کو گرفتار کر سکے۔ وہ تو مجمع کو قابو پانے میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ اب جب کہ میں آ گیا ہوں اس امر کو یقینی بناؤں گا کہ اگلی شام تک تفتیش مکمل ہو جائے، اور یہ بات طے ہے کہ جب تک ملزم گرفتار نہیں کر لیا تھا اور اسے قانون کے تحت عدالت کے سپرد نہیں کر دیا تھا میں اس قصبے سے واپس نہیں جاؤں گا۔ بہرحال صرف اس لیے کہ توہین ایک مندر کی ہوئی ہے ہمیں فوری طور پر اس نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے کہ گنڈیوی کے تمام مسلمان اجتماعی طور پر اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کسی شرپسند آدمی کا کام ہے، خواہ وہ مسلمانوں ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ تاہم ایک پاگل آدمی کی حرکت کی وجہ سے ہمیں پورے قصبے کا گھیراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بار امن تباہ ہو گیا تو کرفیو لگانا پڑے گا۔
انتظامیہ کو مجبوراً سخت قدم اٹھانا پڑے گا اور پھر حالات کو معمول پر آنے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ اس درمیان میں سارا کاروبار معطل رہے گا اور ساری مصیبت غریب آدمی بھگتے گا۔ اپنی تقریر کے دوران میری نظر مجمع میں منسکھ، اجے دیسائی اور کئی نوجوانوں پر پڑی جن کا مجھ سے براہ راست رابطہ رہ چکا تھا۔ میں نے ان سب کا نام لے لے کے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اپنی خدمات اور نظم و ضبط کے پس منظر میں یہ لوگ وہی کردار ادا کریں گے جن کی ان سے توقع کی آتی ہے، اور حالات کو پرسکون بنانے اور جرم کی تفتیش میں یہ لوگ مدد دیں گے۔ اس کے بعد میں نے جتن ٹھیکر سے بھی، جو ابھی تک پلیٹ فارم پر موجود تھا، مجمع سے خطاب کرنے اور ان سے امن قائم کرنے کی درخواست کی۔ اس کے بعد کئی دوسرے لوگوں نے تقریریں کی۔ جن نوجوانوں کے میں نے نام لیے تھے آہستہ آہستہ وہ بھی مجمع کی طرف جانے لگے۔ مجمع پہلے تو ٹکڑیوں میں بڑھ گیا، پھر کچھ نعرے بازی اور بڑبڑاہٹ بھی ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ مجمع چھٹنا شروع ہو گیا۔ میرے ساتھی اور میں اس بچے کچھ مجمع میں جا کر ان سے منتشر ہونے کی درخواست کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان علاقوں کی طرف سے خطرہ ہے، مسلمانوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے خود کو مسلح کر رکھا ہے اور جو ہی مجمع اپنے گھروں کو واپس جائے گا مسلمان باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن رنگل داس بھائی نے چند اہم مسلمانوں کے نام تجویز کیے کہ جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ چلتے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچ گئے اور انہیں آوازیں دے کر باہر بلایا، اپنی کہانی بیان کرنے لگے۔ ہم نے ان کا خوف دور کیا اور ان سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، اور اس وقت دونوں فرقوں کا ایک بڑا مجمع ہمارے ساتھ ہو گیا تھا۔ صبح کے 3 بجتے بجتے ہم نے تمام لوگوں کو ان کے گھروں پر واپس بھیج دیا۔ ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا جسے امن قائم رکھنے اور جرم کی تفتیش کرنے کا کام سپرد کیا گیا تھا۔ پوری طرح سے عمل بحال کرنے کے بعد کمیٹی معاملات دار کے دفتر میں پہنچی۔ اسی اثنا میں پولیس چیف بھی اضافی عملے کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ بہرحال جب یہ آئے مدد کے لیے، اس وقت تک حالات قابو میں آ چکے تھے۔ انسپکٹر نے اپنا کام شروع کر دیا اور کمیٹی والے بھی پوری طرح سے اس کی مدد کرنے لگے۔ میں رنگل داس بھائی کے گھر پر بیٹھ کر ان سے ادب اور شاعری پر گفتگو کرنے لگا اور ہر گھنٹے کے بعد تفتیش کی صورتحال معلوم کرتا رہا۔ میں نے مقامی انتظامیہ سے کہہ دیا تھا کہ جب تک تفتیش جاری ہے میں نے گڈیوی ہی میں قیام کا فیصلہ کیا ہے، اور اب چونکہ میں وہاں موجود ہی تھا تو میں نے انتظامیہ والوں سے کہہ دیا کہ میں مقامی پولیس اسٹیشن، معاملات دار کے دفتر اور سستی قیمت کی ان دکانوں کا معائنہ کروں گا جہاں سے عوام کو اشیاء کی فراہمی کی جاتی ہے۔ لہٰذا مجھے جلد سے جلد رخصت کرنے کے لیے انسپکٹر اور معاملات دار نے اپنی کوششیں دگنی کر دیں اور شام تک کچھ تفتیش میں پیش قدمی ہو گئی۔ ہنومان مندر کے نزدیک اور ارد گرد بہت سے کھیت تھے۔ تفتیش کا ایک طریقہ یہ تھا جو پولیس والوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے کھیت کے مزدوروں سے ان کی نقل و حرکت کے بارے میں تفتیش کی، جو عموماً صبح سویرے کھیتوں میں چلے جایا کرتے ہیں۔ 2 ایسے مزدور مل گئے جنہیں یہ بات یاد تھی کہ انہوں نے صبح صادق سے عین پہلے ایک نوجوان کو مندر میں جاتے دیکھا تھا، بلکہ انہیں پوجا پاٹ میں اس نوجوان کے اس قدر انہماک پر تعجب بھی ہوا تھا، لیکن وہ دونوں اس آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ مندر کے قریب ایک چائے خانہ بھی تھا جہاں مزدور صبح سویرے چائے پینے کے عادی تھے۔ چائے خانے کے مالک نے بھی تصدیق کی کہ اس نے ایک بار ایک آدمی کو اس وقت دیکھا تھا، اگرچہ وہ اس آدمی کو پہچانتا نہیں تھا لیکن وہ اسے پہلے بھی کئی بار اس مندر میں آتے جاتے دیکھ چکا تھا۔ ایک بار چائے خانے کے مالک نے اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ دیکھا تھا جو اس چائے خانے کا مستقل گاہک تھا۔ اب اس کے بعد مستقل گاہک کو تلاش کرنا اور اس کے ذریعے صبح سویرے والے پجاری کی شناخت کرنا آسان تھا۔ معلوم ہوا کہ مجرم کا نام جے شنکر سوما بھائی تھا۔ وہ ایک دکان میں ملازم تھا۔ 20 سال سے کچھ زیادہ اس کی عمر تھی۔ وہ بنیوں کی ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ ہنومان جی کا پکا پرستار تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ہندی فلموں کی مخصوص کہانیوں والی صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ وہ ایک برہمن لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا جو نہ صرف معاشرتی طور پر اس سے بہت اعلیٰ تھی بلکہ اس کا تعلق ایک بڑے خوشحال گھرانے سے تھا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس بیچاری لڑکی کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ جے شنکر اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں جے شنکر نے طے کیا کہ امید کی آخری کرن ہنومان جی ہیں۔ اس نے دن میں 3 بار مندر میں جانا شروع کیا۔ اس نے بندر دیوتا کے آگے ہر قسم کی قربانی اور چڑھاوے چڑھانے شروع کیے تاکہ وہ اس کی محبوبہ اور اس کے خاندان والوں کے دل اس کی طرف پھیر دے۔ وہ 6 مہینے تک یہ عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک رات اس کے خواب میں ہنومان جی نے ظاہر ہو کر اسے یقین دلایا کہ اس کی دل پسند لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن ایک روز اس پر آسمان گر پڑا۔ اس لڑکی کی شادی اپنی برادری کے ایک موزوں اور خوبصورت نوجوان سے ہو گئی۔ جے شنکر نے محسوس کیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے اور دھوکہ بھی ہنومان جی نے دیا ہے، تو
تو اس نے ہنومان جی کی پوجا میں اپنی زندگی تجدید تھی، اور ہنومان جی نے اس کے خواب میں آ کر اسے یقین بھی دلایا تھا کہ اس کی محبوبہ سے اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو اس کی محبوبہ نے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی۔ جے شنکر رات بھر بے چینی کی حالت میں مارا مارا پھرتا رہا، آخر انتہائی بیداری کے عالم میں اس نے دیوتا سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح وہ صبح سویرے ایک بڑا سا پتھر لے کر مندر میں گیا اور ایک ہی بار میں اس نے بت کا سر توڑ کر کوڑے میں پھینک دیا۔ جب پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کر لی تو اس گمراہ نوجوان کو امن کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ موسیٰ لکھتے ہیں کہ کئی روز کے بعد گنڈیوی کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک مخلوط وفد مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ انہوں نے مجھ سے ایک سموہک بھوجن میں شرکت کی درخواست کی۔ یہ ایک عوامی دعوت ہوتی ہے جس میں تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں۔ میں نے دعوت قبول کر لی۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ وہ گمراہ نوجوان جے شنکر جو اس وقت جیل میں بند تھا اسے رہا کر دیا جائے۔ ان لوگوں کی رائے میں وہ غریب کافی سزا بھگت چکا تھا۔ تو جناب آپ نے دیکھا ایک سول سرونٹ کس طریقے سے حالات پر قابو پا سکتا ہے بغیر ڈنڈے کا استعمال کیے، لیکن اس کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خول میں بند نہ کر لے، اور وہ ایسا نہ کرے کہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں سے باہر نہ لگے، وہ نکلے باہر، گھل مل جائے ان لوگوں میں جو اچھے ہیں اور ان لوگوں میں بھی جو لوگ برے ہیں، اور یہی لوگ مل کے وقت پہ کام آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اقتباس پسند آیا ہو تو اس کتاب میں اور بہت سارے اقتباسات ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا یہ کہ ذکر کتاب کی خواہش پر فضلی بکس والوں نے ان کی یہ کتاب اور ان کے خاکوں کا ایک دوسرا بہت ہی اہم مجموعہ، اس کے بھی میں آپ کو اقتباسات سناؤں گا انشاءاللہ، جس کا نام ہے بیدار دل لوگ، جس کی مجموعی قیمت ہے 1600 روپے، صرف 700 روپے علاوہ ڈاک خرچ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ان کی پیشکش محدود مدت کے لیے اور محدود نسخوں کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کی پیشکش سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔